جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے آج ہم یہ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے یہ موقع دے دیا ان کا نام لینے کا۔ ہمارے ہاں کربلا کو صرف اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ کربلا سنیں روئیں۔ اللہ اختیار دیتا ہی اس کو ہے جو بے اختیار رہنا پسند کرے۔ حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، ادریس علیہ السلام کا چوتھے آسمان پہ جانا، سارے بظاہر تو معجزے ہی تھے نا۔ معراج سے بڑا معجزہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ انسانیت کی تاریخ نے ایک واقعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ مولا حسین نے وہ خون اچھالا ہے ہوا میں، آج تک واپس نہیں آیا۔ کائنات کا ڈی این اے جو کائنات کا سب سے مقدس ڈی این اے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت، جب سرکار کے بچے مارے جا رہے تھے اللہ پہ کیا بیتی۔ 7 محرم کی فجر کی نماز مولا امام حسین نے وضو کر کے نہیں، تیمم کر کے پڑھی۔ کربلا کی شہادت امام حسین کی سب سے پہلی اطلاع مدینے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے بی بی ام سلمہ اور سرکار عبداللہ ابن مسعود کو نہیں دی خواب میں کہ جس کو 6 ماہ حسین پڑھتے رہے، ایسا قرآن ہے علی اصغر۔ بچے کی زبان سوکھ کے تالو سے چپک گئی ہے۔ کربلا کی جنگ میں بھیجنے سے پہلے مولا علی اصغر کا کرتا بھی بدلا گیا، مولا علی اصغر کو امامہ بھی باندھا گیا۔ رسالت کے امامت کے خزانوں میں جو سب سے بیش قیمتی ہیرا ہے نا، اس کا نام علی اصغر ہے۔ مولا صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر علی اصغر کا خون زمین پہ گر جاتا، زمین قیامت تک کے لیے بنجر ہو جاتی۔ اللہ کے حکم سے امام مہدی علیہ السلام اس سب کا بدلہ لیں گے۔ مالک کی شہادت ہو گئی، مولا حسین کا سر نیزے پہ آیا۔ یہ 2 اس لشکر میں نہ ہوتے نا تو یزید بیٹل فیلڈ کے بعد وار بھی جیت جاتا۔ وہ کسی کا ایک اور مصرع یاد آ گیا، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا یہ بھی تو علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بہت محترم، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں دوست کہہ سکتا ہوں، جناب سید حیدر جعفری صاحب موجود ہیں۔ محرم میں آپ یہ ہماری سیریز ملاحظہ کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سعادت ہے جو حیدر بھائی کے حصے میں آئی کہ وہ ان ہستیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان تاریخ کے وہ اوراق جو مسک کر دیے گئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نہ صرف آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ٹیکنالوجی موجود ہے، جب تک آنے والی نسلیں آ رہی ہیں، جب تک یہ ٹیکنالوجی ہے، اس وقت تک یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے گا، آپ کی نسلوں تک، آپ کے بچوں تک پہنچتا رہے گا، اور وہ جانتے رہیں گے کہ کربلا میں اصل میں ہوا کیا۔ اور آج جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے آج ہم یہ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں۔ تو حیدر بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی۔ جب میں جو ہے نا بات سیدھی ہے تو جب میں کربلا کی بات کرتا ہوں یا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں تو ان ساری ویڈیوز میں جہاں پہ کسی حد تک میرا پرائیڈ بھی ہے کہ میں جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہوں نا کہ میں انہی کی اولاد میں سے ہوں، تو میرے گھر کی کہانی ہے، میرے آباء و اجداد کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے یہ موقع دے دیا ان کا نام لینے کا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ کربلا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں اس کو سنتا آیا ہوں، لیکن پھر میرا ایک وہ ریسرچ کرنے کا، ہمارے ہاں کربلا کو صرف اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ کربلا سنیں روئیں۔ ٹھیک ہے، رونا بہت ضروری ہے اور رونا نیچر کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے روتے سجدوں میں گر جاتے، روتے روتے سجدے میں گر جاتے۔ اصل طاقت یہ ہے رونا اور سجدہ کرنا۔ اور انسان دیکھیں، رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ایک ماورائی پرسنالٹی ہے۔ آپ نے فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے یہ کہا نا کہ جیسے روزے ایسے رکھو جیسے مجھے رکھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو صحابہ کرام نے بھی کوشش کی کہ اسی طرح جیسے سرکار 15 دن کا روزہ رکھتے تھے ویسے رکھیں، تو صحابہ کرام کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو پھر سرکار نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ تم اس طرح روزہ مت رکھو کیونکہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے،
سرکار ماورائیت کے لیول پہ ہیں. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماورائی ہیں. اب ایک چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، مولا علی اصغر. تو مولا علی اصغر کے بارے میں ان کی کہانی، ان پہ ہونے والا ظلم سب کو پتہ ہے. میں یہ جو سیریز شروع کی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چیزیں ہم لوگ جدید سائنس کے نظریات کے تحت پہلے نہیں سمجھ سکتے تھے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جدید سائنس جو ہے وہ فلاں آیت کو انڈورس کرتی ہے، فلاں آیت کو انڈورس کرتی ہے، تو اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ قرآنی آیات کو، ان مقدسات کو، ان عظیم شخصیتوں کو کسی سائنٹیفک انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے. یہ اپنی ذات میں مکمل ہے، دین مکمل ہے. جب اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیات بھیج دیں تو دین اپنے تمام تر ایسپیکٹس میں ایٹرنٹی تک کمپلیٹ ہو گیا. بالکل صحیح. اب اس کی ڈائمینشن انویل ہوگی، نئی نہیں بنے گی. ڈسکور ہونا اور ہوتا ہے، انوینٹ کرنا اور ہوتا ہے. انوینشن ہو گئی جو ہونی تھی، نا اٹ وڈ بی ڈسکورڈ. ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ سائنس کی خوش قسمتی ہے کہ سائنس صحیح جگہ پہنچ کے صحیح چیز کو ریویل کرنے میں کامیاب ہو گئی. یہ سائنس کی معراج ہے، نہ کہ دین کی معراج ہے کہ اس کو کسی سائنس کی ضرورت ہے، نہ ان جو ہے وہ اکابرین کی کوئی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ کریں. اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمیں کچھ اصولوں کا پتہ ہے، فزکس کے، کیمسٹری کے، گریوٹی کے، بہت سارے قانون ہیں ہمارے پاس. جی. بہت ساروں کو سائنس مانتی ہے اور بہت ساروں کو نہیں مانتی. کچھ قوانین اگر ہم دیکھیں تو اس کا تعلق ہماری زمین پہ ہے، یعنی بہت ساری جیسے ٹائم ڈائلیشنز ہیں یا جیسے وہ اصول ہمارے ہاں وہی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اس گلوب سے باہر نکلتے ہیں وہ اصول بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. چاند پہ کچھ ٹائم ڈائلیشن ہے، سورج پہ کچھ ٹائم ڈائلیشن ہے، باقی پلینٹس میں، اسپیس میں کچھ ٹائم ڈائلیشنز ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے قانون جو دنیا میں ہزاروں سالوں سے رائج ہیں اور وہ اصول کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم اپنے اس ہیبیٹیٹ زون سے دور جاتے ہیں تو وہ بدل جاتے ہیں. اسی طرح کچھ روحانی قانون بھی ہیں، یعنی کچھ تو فزیکل قانون ہے نا، کچھ چیزیں جیسے زمین سے ہم دور ہو جائیں گے تو وہ لاگو نہیں ہوں گی. اسی طرح کچھ روحانی قانون ہیں جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ جو ہے وہ ان کو بدلتا بھی نہیں. اور مشیت الہی، اب جیسے ایک اور چیز، اس کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا بات لمبی کر رہا ہوں لیکن میں تمہید میں ظاہر بات بیان نہ کروں گا نا تو میں جس ٹاپک پہ لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہنچا نہیں سکوں گا. بہت ساری ایسی ڈائمینشنز ہیں جو معجزات میں ہوتی ہیں، کرامات میں ہوتی ہیں. ہم لوگ ان سب چیزوں کو معجزات اور کرامات سمجھتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی یا جو ہماری عقل کو حیران کر دیتے ہیں. جیسے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کے اوپر عصا مار کے 12 چشمے جاری کر دینا، جیسے جو ہے وہ دریائے نیل کا پھٹ جانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا. ٹھیک ہے، یعنی وہ ساری ڈائمینشنز جسے ہم نہیں جانتے، ہمیں تو صرف وہ معجزے سمجھ آتے ہیں. تو پھر یہاں پہ ایک بڑی تھین لائن ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، میں نے جتنا تصوف کو پڑھا، جتنا کوانٹم انرجی کو پڑھا، میں نے ایک چیز یہ سیکھی کہ اللہ اختیار دیتا ہی اس کو ہے جو بے اختیار رہنا پسند کرے. اللہ کو اپنی مشیت میں چھیڑ چھاڑ بالکل پسند نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اب اللہ کی مشیت نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی کہ پتھر پہ عصا مارو، وہاں سے پانی نکل آئے گا. دریا پہ، سمندر پہ عصا مارو، یہ راستہ دے دے گا. اللہ کی مشیت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی کہ مردے ہیں زندہ کر. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، کبھی کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی ایسی ہستی جو اہل اللہ میں سے ہو، اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں جاتی، بالکل. اللہ کے دین فطرت کو تبدیل نہیں کرتی.
یعنی جہاں پہ آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے الا باذن، سوائے اس کے کہ جو اس کی اذن کی بات کرے. اب یہاں پہ میں تقدیر کے صرف بالکل چھوٹا سا، پہلے میں نے آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کی، تقدیر کے 3 حصے. ایک کو کہتے ہیں تقدیر معلق، ایک کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، اور ایک تقدیر ازل. معلق وہ ہے جس کے ساتھ جو ہے نا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ یہ کر دو گے میں یہ دے دوں گا. جیسے آپ جو ہے وہ کوئی سورس فائل بناتے ہیں کسی سافٹ ویئر کی، تو اس سورس فائل میں یہ لکھا ہوتا ہے، یا آپ کسی جو ہے نا ورک شیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس میں ifs اور اس کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ if this situation then answer would be this. اس کو تقدیر معلق سمجھ لیں. یعنی اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا کہ بچے ہوں گے، آپ شادی کریں گے، ایک پروسیس کو فالو کریں گے، اولاد ہو جائے گی، اللہ نے دینی ہے تو اللہ اس میڈیم سے دے گا. ہاں وہ کردگار ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ معجزے کرے گا، بالکل نہیں، طریقہ ہے، فالو کرنا پڑے گا. لیکن کبھی کبھی کسی کو دے دیتا ہے، جیسے راہب کو 7 بچے جو ہے وہ مولا حسین کی دعا سے، رسالت مآب کے جو ہے اشارے سے مل گئے تھے. وہ ایکسیپشنز ہیں، اینڈ ایکسیپشنز ڈزنٹ میک رولز. میں یہ بیس تھوڑی سی اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو کربلا کی اور مولا علی اصغر کی ڈائمینشن تھوڑی سی سمجھا سکوں. بات میں نے انہی کی کرنی، لیکن میں صرف اس کو سمجھا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں نا کہ جیسے بہت ساری روایات ہیں، ہمارے شردی کا سائیں بابا جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک مرید کو کہا کہ میرا جسم یہاں پہ بے جان پڑا رہے گا 3 دن، اس کو ہلانا نہ، اس کے پاس نہ آنا، 3 دن کے بعد میں خود ہی جی اٹھوں گا. اب لوگ کہیں جی ہے یا نہیں ہے، تو جو دنیا نے دیکھا جو کتابوں میں ہے وہ یہی ہے. 3 دن بے جان ان کا جسم پڑا رہا، لوگ ان کے پاس آتے تھے بس زیارت کر کے، 3 دن کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دی. اسی طرح سخی سلطان بہو جب جو ہے وہ آپ مراقبے کی حالت میں گئے تو اس دن پہلا رمضان تھا، اور پھر جو ہے پورا مہینہ آپ اس مراقبے میں رہے، اور جب آپ نے آنکھ کھولی تو عید آ چکی ہوئی تھی، یعنی پورا رمضان گزر گیا ہوا تھا. یعنی ان کو تھا، یہ عام سی بات ہے نا نبیوں کا، جیسے میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، ادریس علیہ السلام کا 4تھے آسمان پہ جانا، سارے بظاہر تو معجزے ہی تھے نا. معراج سے بڑا معجزہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے وہ معجزات ہیں جس میں اللہ نے انڈورس کیا ہوا. اس کو سمجھیے. میں پھر کہتا ہوں، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا. نیوٹن نے، اب سائنس وہ ہے جو مفروضہ رہتی ہے بڑے عرصے بعد، اور پھر کہیں جا کے وہ قانون بنتی ہے، لیکن پھر قانون میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ شاید کہیں اور کوئی ڈائمینشن کھل جائے. نیوٹن نے سیب نیچے گرتے ہوئے دیکھا، اور اس نے کہا کہ یہ جو نیچے کوئی چیز ہے جو اس کو نیچے سے کھینچ رہی ہے، یہ گریوٹی ہے. اس نے گریوٹی دریافت کی. لیکن اب یہاں رکیں، پوائنٹ آف ونٹیج کی بات کروں میں، پھر کہہ رہا ہوں تھوڑا سا سمجھ کے آگے بڑھیں گے نا تو چیزیں سمجھ. اس نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو نیچے کھینچ رہی ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان میں کوئی ایسی چیز ہو جو نیچے دھکیل رہی ہو؟ ہم تو گریوٹی کی ڈائمینشنز کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ابھی تک، کہ زمین کھینچ رہی ہے یا اوپر سے کوئی طاقت دھکیل رہی ہے. دونوں ہے نا، وائس ورسا ہے، دونوں طاقتوں نے، ایک نے اس کو کھینچا، ایک نے اس کو کھینچا، ایک نے اس کو کھینچا. پورا سولر سسٹم آپس میں رسیوں سے تو بندھا ہوا نہیں ہے. اب اس ساری چیز کو میں جہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں، مولا علی اصغر علیہ السلام کی شہادت. انسانیت کی تاریخ نے ایک واقعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ مولا حسین نے وہ خون اچھالا ہے ہوا میں، آج تک واپس نہیں آیا. کیوں؟ کون سی ایسی اینٹی گریوٹی طاقت تھی جس نے نیچے نہیں آنے دیا؟ اور کون سا ایسا جو ہے وہ کاسمک ریج تھا، کاسمک ایگنی تھی، کاسمک ایگریشن تھا، جس نے اس خون کے زمین پہ گرنے کے بعد آنے والے عذاب کو فوراً روک دیا. میں 2-3 چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین رحمت للعالمین. تو یہ بات جیسے والدین کی سوچ بچوں میں ٹریول کرتی ہے، اولاد میں ٹریول کرتی ہے، یعنی باپ دادا کی شکل میں بچے جو ہیں وہ انہی کی سوچ کی طرح سوچتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر میں یہ سوچ پریویل نہیں کری تھی.
سرکار کا ڈی این اے جو کائنات کا سب سے اسٹرانگ ڈی این اے ہے، کائنات کا ڈی این اے جو کائنات کا سب سے مقدس ڈی این اے سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت کا، اس کا امپیکٹ کیا تھا؟ اب اس سارے جو ہے نا اسپیکٹرم کو، یہ جتنی میں نے تمہید بنائی ہے، اس کو ذرا سامنے رکھیے اور سن 61 ہجری 10 محرم سرکار علی اصغر بادشاہ کی شہادت کو ذرا دیکھیے. اتنے خونی ورق ہے نا اس شہادت کے، اور یہ وجہ کیا تھی؟ جو میں نے ابھی یہ کاسمک ریج کا ذکر کیا ہے نا، یہ کاسمک ایگنی کا ذکر کیا ہے، جو کائناتی غضب ہے. جیسا میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ سرکار سے زیادہ تو اللہ کو کسی سے محبت نہیں تھی، اور میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ اللہ اپنی فطرت کو بدلنا پسند نہیں کرتا. اس نے کر دیا، ہو گیا، بس. وہ کبھی وقت پڑے، کبھی ہزاروں سال بعد کوئی سامنے ایسا آ جائے کہ وہ اپنا بدلے تھوڑا بہت، وہ بھی مستقل نہیں بدلتا. اس فطرت میں ایک ایسا واقعہ آتا ہے جس نے تمام چیزیں، اب اللہ کو سرکار سے محبت ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور مولا حسین نے وہ جگہ خریدی ہوئی ہے. مولا حسین کے خیمے اپنے ہی گھر کے اندر، اپنی ہی خریدی ہوئی جگہ کے اندر لگے ہوئے ہیں. جتنی فوجیں ہیں اسی جگہ کے، یعنی 9x9 مربع میل کے اندر فوجیں موجود ہیں، جس کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 محرم کو خریدا ہے، جس کی دستاویز بنو اسد کے سرداروں کو بلا کے ان کو دی ہے کہ یہ میں تم لوگوں کے لیے وقف کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ جب ہماری یہاں لاشیں گریں، مالک کو پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے، تم بس آ کے ہمیں دفنا دینا. بنو اسد کے لوگوں کو بلایا مالک نے کہ میں تمہیں یہ جگہ دے کے جا رہا ہوں، میری خریدی ہوئی ہے، میں تمہارے نام لکھتا ہوں، یہ بنو اسد کے استعمال میں رہے گی. آج بھی وہی ہے، بنو اسد ہی وہاں کے جو ہے وہ کرتا دھرتا ہے. بنو اسد کے نام میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. بنو اسد کے مردوں کو بلایا، اگر تم آ سکو ہماری لاشیں دفن کر دینا، اگر نہ آ سکو اپنی خواتین کو بھیج دینا، وہ کر دے. پھر بنو اسد کے بچوں کو بلایا، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں یا کسی وجہ سے نہ آ سکیں، تم کھیلتے ہوئے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا. مالک نے پردہ کرنے سے پہلے یہ اہتمام کر لیا تھا. پھر میں نے آپ کو کہا کہ عذاب کب آتا ہے؟ ایک، نبی کے گھر پہ حملہ ہو جائے، دوسرا نبی اپنی امت سے مایوس ہو جائے، اور تیسرا شاعر اللہ کی توہین ہو. کربلا میں تینوں ہوئے. رسالت مآب نے پہلا، نبی مایوس، لوگ کہتے ہیں کہ جی رحمت للعالمین کا شکریہ کہاں ادا کریں گے، اور سرکار علی اصغر کا شکریہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ ادا نہیں کر سکتے ہم. رسالت مآب رحمت للعالمین ہے، لیکن رسالت مآب کی ایک دعا جو آپ نے اس وقت جب آیات تطہیر کا نزول ہوا ہے، اس وقت اس چادر کے اندر حدیث قصا کے ضمن میں سرکار نے چادر کے کونے پکڑے تو ایک جملہ کہا ہے، کائنات کی سب سے سچی، سب سے مقدس، سب سے عظیم زبان جسے کوئی بات نکلے تو مشیت یہ سوچتی ہے کہ اس کو ہم نے پورا کیسے کرنا ہے. مشیت الہی صرف سوچتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. سرکار نے کہا تھا اللہم والا من والا ہوں، ان سے محبت کر جو ان سے، کن سے؟ پاک بی بی مولا علی حسن حسین سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا گھر، جس کو اس چادر میں بٹھا کے رسالت مآب نے چادر کے دونوں پلو پکڑ کے کہا تھا ہؤلاء اہل البیت، یہ میرے اہل ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے اندر، ہاں جی اس ہم نے اس کے اوپر پوری کی تھی. وہ جو ہے وہ اب ان کو اللہم والا من والا ہوں، ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، آدا من آدا ہوں، دشمنی کر ان سے جو ان سے دشمنی کرے. جب سرکار نے اللہ کو یہ کہا ہو کہ مالک میں نے تیرا دین کے اوپر کام کر دیا، اور وہ آیات جس میں اللہ کہتا ہے کہ اے رسول اللہ اور ان کے گھر والوں کہ اللہ تمہارا بہت مشکور ہے، آیات جو ہے نا وہ سعیم مشکورہ والی آیات، کہ جو آپ نے صحیح کی ہے، جو آپ نے کوشش کی ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اہل بیت آپ کی اس کاوش پہ اللہ آپ کا بہت مشکور ہے.
جن کی شکریہ اللہ ادا کر رہا ہو اور اس اٹرنل کتاب میں کر رہا ہو. آیت جب تک رہے گی، جب تک قرآن رہے گا، سایہ کو مشکورہ والی آیات رہیں گے. ٹھیک ہے. اللہ جن کی صحیح کی کاوش کا کر رہا ہو، اللہ ان کے گھر پہ کوئی ظلم ہو یا کچھ ہو تو اللہ پہ کیا بیتے گی. سر میں اس کو عام سی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا، اللہ ماورا ہے، لیکن اس کو کچھ تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. آپ سے مجھے بہت شدید محبت ہے، یا آپ کو کسی اور سے XYZ سے بہت شدید محبت ہے. کوئی آ کے اس کا گریبان پکڑ لے، آپ کا کیا دل کرے گا؟ چیر کے گزر جائے. کیا اللہ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت نہیں؟ کیا اللہ قرآن پاک میں الف لام میم سے لے کے ون ناس تک انہی کے قصیدے تو نہیں بیان کر رہا؟ تو جب سرکار کے بچے مارے جا رہے تھے، اللہ پہ کیا بیتی؟ کبھی اس کو سوچئے گا. مولا امام حسین کے مرثیے تو سارے ہی لکھتے ہیں. کبھی یہ سوچئے گا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا تھا، تو سمجھیے اللہ کیا کر رہا تھا. 1,24,000 نبی کربلا میں موجود تھے. کس کی مرضی سے آئے تھے؟ اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے حکم. تمام مقرب فرشتے اپنی فوجوں کے ساتھ موجود تھے. کس کے حکم سے آئے تھے؟ اللہ کے حکم سے. زعفر جن اپنی پوری جنات کی فوج کے ساتھ موجود تھا. کس کے حکم سے آیا تھا؟ اللہ کے، یا خود آ گیا تھا؟ اللہ کے. تو بس اس کو سمجھیے کہ یہ کاسمک ریج کیا تھا. یعنی اللہ غضبناک ہو چکا تھا، اللہ شدید غضبناک ہو چکا تھا، کیونکہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی دعا تھی. سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار مایوس نہیں ہوئے، لیکن سرکار سے محبت کرنے والا وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، کردگار ہے، وہ بالکل تھا. تو اس کو روکا کس نے ہوا تھا؟ سرکار کی محبت نے، سرکار کی رحمت نے. یعنی میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا 3 چیزیں، عذاب ابھی اس کا ذکر کیا. نبی مایوس ہو جائے، سرکار مایوس نہیں ہوئے لیکن اللہ غضبناک ہے. دوسرا، نبی کے گھر پہ حملہ. کربلا گھر خریدا تھا 9x9 مربع میل پہ، انہی کے گھر کی، انہی کی زمین کے اوپر حملہ. تیسرا، شاعر، اللہ کے شاعر کی جو ہے ایک جملہ صرف بیان کر کے تفصیل آگے بیان کرتا ہوں. اللہ اپنی فطرت سے نہیں بدلتا، فطرت بدلنا پسند نہیں کرتا، اور عذاب آتا ہے 3 وجہ سے. میں ریپیٹ اس لیے کروں کہ اس کو سمجھیے، میں اس کو گھما پھرا کے بات اس لیے کروں. جو ہے نبی مایوس ہو جائے تب عذاب آ جاتا ہے، نبی کے گھر پہ حملہ ہو جائے تب عذاب آ جاتا ہے. اللہ کی نشانیوں کی توہین کی جائے یا اللہ کی نشانیوں کو شہید کیا جائے. سالے کی ایک اونٹنی نے جب اس کا بچہ قتل ہوا اور بچے نے ایسے منہ کر کے چیخ ماری ہے، عذاب کے فرشتے نیچے آ گئے تھے. سالے نبی کی اونٹنی جو اللہ کی نشانیوں میں سے تھی، اس کے قتل کے بعد پوری قوم وائپ آؤٹ کر دی گئی تھی. اور رسول اللہ کے بچے مارنے کے بعد کیا ہوا؟ سر اب آپ کو ایک جملہ میں آگے تفصیل بیان کرتا ہوں. جب تیر لگا نا سرکار علی اصغر کو، ان کے جانور تو کیا ہی ہوں گے، ان کے بچے، ان کا خاندان، ان کا گھر، ان کا ایک بادشاہ. یعنی اس وقت اگر سرکار علی اصغر کے چہرے سے یا ان کی زبان اطہر سے چیخ نکل جاتی نا، فطرت کا قانون تھا عذاب آ جانا ہے. اور سرکار علی اصغر کی اس مسکراہٹ نے پکے آنے والے عذاب کو روک دیا مسکرا کے. یہ رحمت للعالمین کا معجزہ ہے، یہ سرکار کی اولاد کا معجزہ ہے، سرکار کے خون کا معجزہ ہے. اگر وہاں ان کے تو بچوں کو 6 مہینے کے بچوں کو پتا ہے کہ چیخ نکل گئی آ جائے گا عذاب، انہوں نے روک دیا. ان کا نہیں، یہ میں اس طرف لا رہا ہوں. یہ کاسمک ریج جو اللہ کا غضب نازل ہونے والا تھا، مولا حسین نے روک دیا، سرکار علی اصغر نے روک دیا. اتنی بڑی طاقت. سرکار علی اصغر کی شہادت شاید سب سے کم سن شہید ہے، لیکن ان سے بڑا کوئی ہے بھی نہیں. یعنی آپ سمجھیں 61 ہجری ہے،
5 محرم سے پانی بند ہو گیا، 7 محرم کے بعد پانی ختم ہو گیا، 7 8 9 10، یعنی 7 محرم کی فجر کی نماز مولا امام حسین نے وضو کر کے نہیں، تیمم کر کے پڑھی ہے۔ پانی جو ہے وہ مکمل ختم۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر انسان 3 دن تک پیاسا رہے تو تیسرے دن اس کی پیاس کے بعد اس کے حواس جواب دینے لگتے ہیں۔ 3 دن کی بالکل پیاس، ایسے 3 دن گزر چکے ہیں، چوتھا دن ہے، چوتھا دن ہے، سمجھیے۔ اور پھر ان کے گھر کے بچے، وہ تو کیا بات ہے۔ یعنی میں نے آپ کو مولا عباس کے وہ جب پانی کی ہم نے بات کی تھی کہ پانی آج تک، مولا عباس نے تو چلو نہیں نہ پیا، وہ سردار ہیں، ان کے گھوڑے اشل نے بھی نہیں پیا، وہ تو جانور تھا، جانوروں کو بھی یہ احساس ہے، تو اولاد کو نہیں ہوگا۔ یعنی ہم لوگ یہ تو سوچتے ہیں کہ سرکار کی اونٹنی کو پتہ تھا ابو ایوب انصاری کے گھر جانا ہے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرکار کو نہیں پتہ تھا۔ اس کربلا کی ساری کہانی خود سرکار سرور انبیاء نے نہیں سنائی۔ کربلا کی شہادت امام حسین کی سب سے پہلی اطلاع مدینے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے بی بی ام سلمہ اور سرکار عبداللہ ابن مسعود کو نہیں دی، خواب میں۔ دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، ایک ہی وقت دیکھا، سرکار کا چہرہ مبارک خون میں تر ہے، امامہ گلے میں ہے، مٹی ہے، تھکن کے آثار ہیں، ایک شیشے کا ایک برتن ہے اس میں خون بھرا ہوا۔ دونوں کو سرکار نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ خواب میں آ کے یہ کہا کہ یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے۔ اسی کربلا کے لشکر میں اتنی گرمی، شدید گرمی، پانی نہیں ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، تپتی دوپہر ہے، 6 مہینے کا ایک بچہ، وہ ایک شعر ہے مجھے یاد نہیں کس کا ہے، کہ جس کو 6 ماہ حسین پڑھتے رہے ایسا قرآن ہے علی اصغر، جس کو 6 ماہ حسین پڑھتے رہے ایسا قرآن ہے علی اصغر۔ مولا علی اصغر بادشاہ جھولے میں ہے، پیاس کی شدت سے بار بار غشی طاری ہو جاتی ہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اب ماں کے لیے اولاد سے زیادہ کیا ہوتا ہے، باپ کے لیے اولاد سے زیادہ کیا ہوتا ہے۔ مولا حسین ٹھیک ہے ماوراں ہے، لیکن سائیکولوجیکلی ان کے اوپر کیا بیت رہی تھی۔ بڑا بیٹا وہ شہید کروا چکے، علی اکبر بادشاہ جا چکے، سید سجاد بیمار ہیں، غشی کی حالت میں وہ خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بچہ نڈھال ہے، اس کے اوپر غشی طاری ہو رہی ہے، بچے کی زبان سوکھ کے تالو سے چپک گئی ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے، حال من ناصر ینصر اللہ، حال من مغیث یغیثنا، حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی مددگار جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حفاظت کرنے والا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استغاثہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کے لیے پکارا۔ مولا حسین پہلے دن سے جان رہے تھے کہ یہ ہونا ہے۔ استغاثہ اتمام حجت تھا کہ اگر ابھی بھی کوئی دوزخ میں جا رہا ہے تو موقع ہے، آ جاؤ جنت کے دروازے کو بچ جاؤ۔ وہ جو مولا حسین کا ایک لقب ہے نا کہ ان الحسین مصباح الہدایت و سفینۃ النجات، کہ حسین بے شک ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک ٹرین چلتی ہے، اس کے پہلے سائرن بجتا ہے کہ جو اترے ہوئے ہیں وہ آ جائیں، ٹرین چلنے لگی ہے۔ یا جب آپ کوئی شپ جو ہے وہ ہاربر چھوڑتا ہے، سائرن بجتے ہیں۔ نجات کی کشتی جب اپنی منزلوں پر روانہ ہونے والی تھی تو آخری آواز گونجی پوری کائنات میں، حال من ناصر یذب، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو ہماری مدد کرے، حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول اللہ کے حرم کو جو ہے وہ پناہ دینے والا۔ سرکار کو ضرورت نہیں تھی، جس طرح وہ آیات مودت میں کہ رسالت میں آپ کو ضرورت تھی نہیں تھی، اللہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان سے کہیے کہ میں تم سے کچھ نہیں اجر، قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی والی آیات،
کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اس گھر سے مودت رکھنا، اور مودت کا صلہ یہ مل رہا تھا کہ بچے مار دیے، چادریں چھین لی، تباہی پھیلا دی، آگ لگا دی، سب کچھ لوٹ لیا۔ جب یہ آواز گونجتی ہے نا، حل میں مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہے وہ ہمارے ساتھ استعانت کرنے والا، یہ اصل میں مولا نے موقع دیا تھا پوری کائنات میں ہر موجود غیر موجود ورائی ماورائی چیزوں کو کہ ابھی بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں، میں جنت کا سردار ہوں، اگر کوئی اور بننا چاہتا ہے آ جائے۔ پھر کعب بن عبداللہ انصاری کو بلایا گیا تھا نا اس کے بعد۔ لیکن جب یہ آواز گونجتی ہے تو مولا علی اصغر جھولے میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں۔ لحوف میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے کے ہیں، وہ کرال کرنا شروع کرتے ہیں خیمے کے دروازے کی طرف، بی بی اٹھا کے جھولے میں رکھتی ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر بی بی اٹھا کے جھولے میں رکھتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک پنس منظر اور دیکھیے، سرکار علی اصغر کی جو والدہ ہے نا بی بی رباب، وہ عرب کے بہت بڑے جنگجو جو کہ رسالت مآب کے وفاداروں میں سے ہے، امراء القیس کی بیٹی ہیں، اور وہ بی بی ہیں کہ جن کے جہیز کے سامان میں تیر کمان تھے، یعنی وہ بی بی ہیں جو آلات حرب کا استعمال بھی جانتی تھی، اور جنگجو خاندان ان کے خون میں تھا، یعنی دلیر بی بی۔ اور مولا حسین کے حرم میں مولا حسین کے بیٹے جب وہ بار بار گرے نا، تو بی بی مسافرہ شام نے جو ہے وہ خود گئیں مولا حسین کے خیمے میں، کندھے پہ ہاتھ رکھا، امام تلوار کے قبضے کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے۔ جب مالک نے استغاثہ بلند کیا اس کے بعد اپنے خیمے میں آ گئے، وہاں پہ آپ جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے بی بی آئیں، انہوں نے کہا کہ جب سے آپ نے استغاثہ کی آواز بلند کی ہے اصغر سکون نہیں پا رہا، اصغر بار بار گر رہا ہے۔ مولا سب کچھ جانتے تو تھے کیونکہ یہ کربلا تو انہوں نے اپنے جد مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی تھی۔ مولا امام حسین آئے اور بی بی کو کہا اس کو تیار کرو۔ کربلا کی جنگ میں بھیجنے سے پہلے مولا علی اصغر کا کرتا بھی بدلا گیا، مولا علی اصغر کو امامہ بھی باندھا گیا، اور مولا علی اصغر کو جو ہے وہ مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھنے سے پہلے یعنی پورا تیار کر کے بھیجا گیا۔ چاہتے تو ایسے ہی لے جاتے، نہیں، سردار ہے تو سرداروں کی طرح جو ہے وہ جائے گا۔ وہ کسی کا ایک اور مصرع یاد آ گیا، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا یہ بھی تو علی ہے۔ مولا علی اصغر جو ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ اب سمجھیں سائیکالوجی کی بنیاد پہ، باپ سارا ہار چکا ہے، صبح سے لے کے شام تک جس لشکر کے ساتھ آیا تھا سارا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، بھتیجے شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، رشتہ دار شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اکیلے مولا حسین اور اکیلا آخری سپاہی۔ مولا نے ان کو اپنی گود میں لیا۔ اچھا، مولا علی اصغر ایک اور جو ہے نا وہ پوری کربلا میں جب میں ان کے فضائل پڑھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ کوئی اور ڈائمنشن کی شخصیت ہے۔ یا مجھے آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھاؤں کہ بادشاہوں کے خزانوں کے صندوق ہوتے ہیں، بڑے صندوق میں چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اور آخری صندوق میں ان کا سب سے بیش قیمتی ہیرا ہوتا ہے۔ رسالت کے، امامت کے خزانوں میں جو سب سے بیش قیمتی ہیرا ہے نا، اس کا نام علی اصغر ہے۔ مولا علی اصغر کربلا کے سب سے چھوٹے شہید ہیں، لیکن کربلا کے سب سے عظیم شہید ہیں، سب سے عظیم۔ مولا علی اصغر کی شہادت جہاں ہے، ٹھیک ہے، رسالت مآب کے گھر کا درد محسوس ہونے سے آنسو نکلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب آپ انسان ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے، جب آپ صاحب اولاد ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مالک کے گھر کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے بچے کے اوپر بیتے تو کیا ہوتا ہے۔ مولا علی اصغر کو مولا حسین علیہ السلام نے اٹھایا، اپنی ابا کے اندر رکھا اور اوپر اپنی ڈھال کا سایہ کیا، یعنی ایک ہاتھ سے علی اصغر کو اٹھایا ہوا، اوپر ابا کی، اور اس کے اوپر ڈھال کا سایہ کر کے جو ہے وہ لائے۔
لشکر سمجھ رہا تھا کہ شاید مولا حسین صلح کی غرض سے قرآن لے آئیں، لیکن وہ بھی تو مالک تھے، مالک میدان میں آئے۔ اب یہ بھی نہ سمجھیے کہ مولا پانی مانگ رہے تھے، مولا موقع دے رہے تھے، اتمام حجت تھا، تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہتا کہ جی علی اصغر کے لیے پانی مانگ لیتے، ہم دے دیتے۔ حجت تمام کی، حجت تمام کی، ورنہ وہ مالک ہیں، کردگار ان کے اشاروں پہ ہے۔ نہ اشارہ کرتے فرات کی جگہ سمندر نہ آ جاتا، نہیں کیا۔ کل اختیار کی جنگ کا نام ہے کربلا، سب کچھ جانتے بوجھتے۔ یعنی میں نے آپ کو بی بی کے خطبے کی بات کی تھی، تو وہ مولا ہر ایک چیز کو بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ یعنی پوری کربلا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ نے بڑی محنت سے اکٹھی کی تھی۔ مسلم ابن اوسجہ ہو، عابس شاکری ہوں، زہیر ابن کین ہوں، جو ہلال ہوں، یعنی حبیب ابن مظاہر ہوں، یہ اتنے لوگ ہیں اور اتنے خاص لوگ ہیں کائنات کے چنے ہوئے کہ آپ کی سوچ ہے۔ جب مولا ادھر آئے تو اپنی ابا ہٹائی تو مولا علی اصغر کا چہرہ سورج کی روشنی میں بھی سورج کی طرح چمکا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ایسی ایک مولا حسین کی گود میں ایسی چمک تھی جو سورج کی روشنی میں بھی علیحدہ نظر آ رہی تھی۔ مولا نے ابا ہٹائی اور خطبہ دیا وہاں پہ کھڑے ہو کے، اے لوگو تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اگر میں تمہارے لیے گناہگار ہوں تو اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، صرف جو ہے اس کو 1 گھونٹ پانی پلا دو۔ بلکہ مالک کے جملے ہیں کہ اپنی 2 انگلیاں پانی میں بھگو کے اس کے منہ میں ڈال دو، اس کا حلق تار ہو جائے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس کو پانی پلانے کے بہانے سے خود پی لوں گا تو یہ بچہ میں زمین پہ رکھ دیتا ہوں، اس کو تم پلا دو۔ اب ایک اور بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، مولا حسین کے خطبوں نے، علی اکبر کے حملے نے، مولا عباس کے حملے نے، سرکار قاسم کے حملے نے، سرکار اون محمد کے حملے میں، جتنے سردار انصار تھے ان کے حملوں نے یزید کی فوج کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو علی اصغر بادشاہ نے جو ہے وہ نقصان کر دیا۔ جب اس فوج نے، جو شکی تھے، اتنے ظالم لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ مولا حسین چھوٹا سا بچہ لے آئے ہیں، تو اس لشکر میں یہ آوازیں گونجنے شروع ہو گئیں کہ عمر ابن سعد لعنت ہو تم پہ، تم جو ہے وہ ہمیں پہلوانوں سے لڑوانے لائے تھے کہ بچوں سے لڑوانے لائے تھے، تم بچوں کے اوپر یہ کر رہے ہو۔ یعنی اس کو یہ خطرہ ہونا شروع ہوا کہ اس کی فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ یعنی وہ شکی القلب شامی اور کوفی وہ منہ پہ ابا کا دامن لے کے رونے لگ گئے، فوج میں سسکیوں کی آوازیں ابھرنی شروع ہوئی۔ جب یہ ہوئی کہ لوگ میں یہ کہ جی ہم جنگجوؤں سے لڑنے آئے تھے، میں بچوں سے لڑوا رہا ہے، تو پھر عمر ابن سعد بھاگا گیا ہے حرملہ ابن کاہل کے پاس۔ حرملہ کو کہا اقطع کلام الحسین، حسین کا جو ہے نا وہ گلا کاٹ دے، حسین کی آواز بند کر دے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ اس نے پوچھا کہ میں باپ کو ماروں یا بیٹے کو؟ تو اس نے جو جملہ تھا عمر ابن سعد کے جملے لہوف میں ابی مخنف میں بالکل ایسے ہی، اس نے کہا کہ گلے کی سفیدی کو نشانہ بناؤ، اور وہ حمید ابن مسلم کہہ چکا تھا کہ ان کے گلے سے ایک ایسی روشنی، ان کے چہرے سے ایسی روشنی جو ہے وہ پھوٹ رہی تھی، تو اس نے اسے کہا کہ گلے کی سفیدی پہ تیر مارو۔ اب وہ جو تیر ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شام کے ایک میوزیم میں مولا سجاد کا وہ پڑا ہوا ہے توق، تو وہاں پہ ایک تیر بھی پڑا ہوا ہے، 6 شعبہ تیر، میں نے اس کو خود دیکھا ایک دور میں، اس کے اوپر اس کا وزن لکھا ہوا ہے، وہ تقریباً 11 پاؤنڈ کچھ اونس، یعنی تقریباً وہ 5.5 کلو 6 کلو کا تیر ہے۔ 6 ماہ کا بچہ اور یہ تیر، یعنی 12 پاؤنڈ، 11 اشاریہ کچھ، یعنی تقریباً 12 پاؤنڈ کے قریب، 450 یا 400 گرام کا 1 پاؤنڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنا بنا؟ یہ تقریباً کچھ 6 کلو کے قریب بنے گا، ٹھیک ہے؟ بچہ 6 کلو کا تیر،
یعنی کوئی عام سا تیر نہیں، بڑا ہے، 3 شعبہ ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا علی اصغر کتنی گردن ہوگی 6 ماہ کے بچے کی، کوئی اتنی بڑی تھی، اتنی سی گردن. اور وہ تیر آتا ہے، 3 بھالیں ہیں اس کے آگے، 3 بھالیں، ایک گردن کے پچھلے حصے سے کاٹتا ہے اور ایک گردن کے اگلے حصے سے کاٹتا ہے، اور تیسرا مولا حسین کی بازو میں جا کے لگتا ہے اور اس بازو کو کاٹتا ہوا جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. مولا اصغر مولا حسین کی گود سے اچھلتے ہیں اور مولا ان کو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اپنی ابا میں لے لیتے ہیں. مولا علی اصغر کی شہادت کو ایک بار سمجھیے. میں نے پھر وہ کہا کہ وہ چیخ، اور دوسرا اللہ اپنی فطرت کو نہیں بدلتا. جو اللہ سالے کی اونٹنی کی ایک چیخ کی وجہ سے سارا نظام مٹا دیتا ہے، وہ اتنی بڑی قوم تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ اللہ کا جو غضب تھا، اس غضب کے آگے بند بھی اسی گھر کے بچوں نے باندھا. لکھنؤ میں کانفرنس ہوئی تھی، وہ اخبار آج بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. وہاں پہ ایک ہندو تاجر تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور پھر وہ جملہ امر ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی، اتنے وہ ظالم لوگ تھے کہ اس کو تیر مارا کہ جس کو یہی پتہ نہیں تھا تیر کھا کے ہنستے ہیں یا روتے ہیں. مولا علی اصغر اگر اس وقت چیخ بلند کر دیتے تو سالے کی اونٹنی ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ایک طرف. یہ جب خون کا فوارہ پھوٹا ہے نا، تو اب یہ سمجھیں کہ وہ فطرت یہ تھی کہ جب کوئی مظلوم چیخ مارتا ہے، عذاب آ جاتا ہے، اس فوری اور یقینی عذاب کو مولا علی اصغر کی تبسم نے ٹھنڈا کر دیا. آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ پھیلی تیر کھانے کے بعد، اس مسکراہٹ نے اس غضب کی آگ کو، وہ کاسمک ریج کو ٹھنڈا کر دیا ہے. وہ جو مسکراہٹ ہے نا، وہ کائنات کی سب سے طاقتور مسکراہٹ ہے. یہ رحمت للعالمین. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیسے شکریہ ادا کریں گا، کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں اس کا شکریہ، کہ سرکار علی اصغر اگر مسکراتے نا، آج پتہ نہیں کوئی دنیا ہوتی یا نہ ہوتی. پھر جب مولا حسین کے ہاتھوں پہ کتنا کا خون ہوگا سرکار علی اصغر کا، مولا کے ہاتھوں پہ وہ خون آتا ہے، مولا کی ابا پہ آتا ہے. اب وہ خون اتنا طاقتور ہے کہ اگر وہ خون زمین پہ گر جاتا، مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر علی اصغر کا خون زمین پہ گر جاتا، زمین قیامت تک کے لیے بنجر ہو جاتی، زمین قیامت تک کے لیے کچھ پیدا نہ کرتی، زمین قیامت تک کے لیے تباہ ہو جاتی. اتنے زلزلے آتے کہ زندگی کا نشان باقی نہ رہتا. مولا نے اس کو اپنے ہاتھ پہ روکا، اس کو اپنے ہاتھ پہ روکا اور پھر اس کو آسمان کی طرف اڑا دیا. کچھ ابا پہ لگ گیا، کچھ داڑھی پہ لگ گیا، کچھ ایسے اچھالا. اب اس کو سمجھیے، میں اس کی سائنٹیفک ڈائمینشن کی طرف آ رہا ہوں. جو ہوا ٹھیک ہے، اس کا درد ہے، لیکن صرف رونے اور رلانے کے لیے کربلا نہیں ہے. کربلا کچھ اور چیز ہے. اینٹی گریوٹی کا وہ جو ظہور ہے جس کو میں نے کہا تھا، یہ ماورائی طاقت ہے. گردن کٹ چکی تھی، خون بہہ رہا تھا، مولا حسین نے اس بہتے ہوئے خون کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کو اچھال دیا اور ایک جملہ کہا مولا نے، اے پروردگار، اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مصیبت کی اس گھڑی میں اس مصیبت کو میرے لیے آسان کر دے. جملے ہیں مولا حسین کے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، شکر کے جذبات ہیں. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ گریوٹی کا اپنا لا ہے، فزکس کا اپنا لا ہے، اور جو لوگ فزکس سے باہر نکلتے ہیں، میٹا فزکس یا کوانٹم فزکس میں، ان کے لاز اور ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے اگر جس کے اندر اتنا تھا، اب دیکھیں نا، ایک چیز کو سمجھیے کہ اتنا بڑا ظلم، سالے کی اونٹنی کا خون زمین پہ گرتا ہے تو زمین پہ ایک زلزلہ آتا ہے، اور وہ تہذیب جو اپنے دور کی سب سے مضبوط تہذیب تھی، جو پہاڑ کاٹ کے گھر بناتے تھے، پوری تہذیب غرق کر دی جاتی ہے. کہاں حضرت صالح کی ایک چھوٹی سی اونٹنی یا اونٹنی کا بچہ، اور کہاں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا گھر. جب کوئی میٹیریل چیز گریوٹی سے باہر ہی نہیں جا سکتی تو یہ کیسے جا سکتا تھا؟ لیکن اس کو ایک سمجھیے، اسی کی ایک بہت بڑی مثال جس کو سنائے بغیر میں آگے بڑھ نہیں سکتا.
رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین بھی تو گریوٹی کے تمام اصولوں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کو پیروں کے نیچے رکھ کے اوپر گئے تھے، تو یہ انہی کی اولاد تھی. زمین میں چونکہ اس خون کا ایک بھی قطرہ برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، تو پھر ہوا یہ کہ کربلا کی یہ سب سے چھوٹی قربانی خود اللہ کی بارگاہ میں گئی. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حابیل قابیل کے دور میں ہمارے پاس جو روایات ہیں، بالکل اس دور میں جب آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، تو جب کوئی چیز کا فیصلہ کروانا ہوتا تھا تو 2 قربانیاں رکھی جاتی تھیں. تو آسمان کی کوئی ایک طاقت آتی تھی، وہ جس کی قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی وہ قبول ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، اسی کا مظہر ہزاروں لاکھوں سال بعد آسمان کی ایک طاقت آئی اور اس نے علی اصغر کا خون اٹھایا اور واپس چلی. اس کا مطلب یہ تھا کہ سرکار علی اصغر کی شہادت دنیا کے انصاف کے نظام سے بائیکاٹ تھا. دنیا کے انصاف کے نظام پہ یزید ابن زیاد جیسے حکمران قابض تھے. دنیا کے انصاف پہ نظام پہ قاضی شریح جیسے قاضی دین فروش ملا قابض تھے. تو مولا حسین نے اپنا مقدمہ اس جو ہے ایبسلیوٹ جسٹس کے کورٹ میں داخل کیا. انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ اس کو خود سے ایکسیپٹ کر لیا. یعنی مولا علی اصغر کے علاوہ باقی سارے، مولا حسین کا خون بھی اسی زمین میں گرا ہے، لیکن مولا علی اصغر اس خاندان کے سب سے معصوم، سب سے مقدس اور سب سے مظلوم. یعنی ان کو جب شہید ہوئے نا اور بی بی ام رباب نے ان کو دیکھا تو ایک جملہ کہا ہے، کیا تجھ جیسوں کو بھی قربان کیا جاتا ہے؟ سر ہم بکرا ذبح کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ نہ ہو، اور کجا رسول اللہ کے گھر کے سب سے چھوٹے جو ہے نا وہ پھول کو اس طرح قتل کیا گیا. شاید سب سے بڑی قربانی ہے، اسی لیے مولا علی اصغر کو باب الحوائج الاکبر کہا جاتا ہے. یعنی مولا صادق کا ایک قول ہے کہ جب بڑے باب الحوائج، کیونکہ مولا عباس بھی باب الحوائج ہیں، مولا موسیٰ کاظم بھی باب الحوائج ہیں، بہت سارے اور ہیں، کہ جب بڑے باب الحوائج سے دیر لگے تو باب الحوائج الاکبر سے جو ہے ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو، ضرور ہو جائے گی. باب الحوائج الاکبر سرکار علی اصغر. یعنی وہ خون جب آسمان میں اچھالا گیا تو فزکس، کیمسٹری سب کچھ فیل ہو گیا، اور کاسمک طاقت نے اس خون کو وہیں سے گریب کیا اور اوپر لے گئی. جس کا میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے دھکیل رہی ہو، جو چیز اوپر سے نیچے دھکیل رہی ہے وہ اس کو اوپر لے گئی. اس نے کائنات کے کاسمک جو ہے نا ایگنی کو جنم دیا. اگر یہ خون گرتا، کیونکہ آج کل جو ہے نا جب جدید سائنس کی بات کرتے ہیں تو کاسمک بیلنس کی بات کرتے ہیں. کاسمک بیلنس یہ ہے کہ پوری کائنات ایک بیلنس کے تحت ہے. ہیبیٹیٹ زونز اس وقت تباہ ہو جائیں گے جب یہ کائنات کا بیلنس بگڑ جائے گا. سورج نے، چاند نے، زمین میں بہت زیادہ زلزلے آئیں، پہاڑ ٹوٹیں تو بھی زمین کا بیلنس بکھر جائے گا. مولا باقر کا، مولا صادق کا یہ ہے جملہ دونوں کا ہے کہ جی اگر یہ ایک قطرہ بھی زمین پہ گرتا تو کبھی گھاس نہ اگتی اور اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا. جب میں نے ایک دفعہ آپ سے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی، میں نے کہا تھا کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے طائف میں، فرشتوں کو بھیجا اللہ نے کہ ان کو تباہ کرو. تو جب نبی کی امت تباہ ہوتی ہے تو نبی کی امت اس وقت تک کے لیے تباہ ہوتی ہے جب تک نبی جو تھے، یعنی حضرت شعیب کی امت تباہ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ تو آباد نہیں ہوئی، ختم ہو گئی. حضرت صالح کی امت، حضرت ہود کی امت تباہ ہوئی، ختم ہو گئی نا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زمانے تک کے نبی تو نہیں تھے، ایک ایٹرنٹی تک نبی تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ امت تباہ ہوتی تو صرف طائف والوں کے لیے عذاب نہیں اترا تھا، وہ ایٹرنٹی تک سب کے لیے اترا تھا. اس عذاب کا راستہ کس نے روکا؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین. جب اس گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، دروازے جلتے ہیں، بچے شہید ہوتے ہیں، تب بھی کس نے روکا؟ اسی اہل بیت نے. ان کو رحمت للعالمین کا جانشین، ان کا وارث سمجھتے ہیں نا. یہ سائنسی نقطہ نظر تو یہی کہتا ہے نا کہ جب کسی بے گناہ کا خون بہتا ہے
ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بے گناہ، اب تو روز ہی قتل ہوتے ہیں، اب تو خیر آندھیوں کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت کالی آندھی چلتی تھی، کوئی قتل ہوتا تھا تو آندھیاں چلتی تھی. اب تو آندھیوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ نہ دا روز دا ہی کم ایسے کی کرنا چل کے. اب اس بچے کا قتل ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے، بے جرم ہے. اچھا، اس کا یہ باب الحوائج اکبر ہونا دیکھیے. مولا حسین کس کے اوپر گئے؟ ذوالجناح رسول اللہ کی سواری پہ، مولا عباس اشل پہ، سرکار علی اکبر عقاب پہ، سرکار قاسم کا اپنا گھوڑا، سرکار اون محمد کے اپنے گھوڑے. مولا علی اصغر کی سواری کیا ہے؟ یعنی وہ سارے جانوروں پہ سواری کر کے گئے ہیں. سرکار علی اصغر کی سواری مولا حسین خود ہیں، مولا حسین کی گود میں میدان تک لڑنے گئے. کہاں باقیوں سے مولا علی اصغر کا مقابلہ؟ اور اگر یہ خون گر جاتا، اتنا بڑا کاسمک ریئیکشن جنم دیتا کہ طوفان، زلزلے، بلیک ہول تک کریٹ کیے ہو جاتے. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کر رہا ہوں کہ جی لوگوں کو یہ بتاؤں. نو، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کاسمک ریج ہوتا ہے نا، جب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو زمین اس کی تاب نہیں لا سکتی. یہ حقیقت ہے. اب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کاسمک پروٹیکٹر ہیں. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس وقت زبان سے کوئی بد دعائی نکل جاتی، مستجاب الدعوات تھے. ایک دعا کی تھی، ایک آپ نے بد دعا دی تھی عمر ابن سعد کو کہ تو رہ شہر کی گندم کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا. جب اس نے مولا حسین کو تنزیہ کہا تھا آپ کی اطاعت سے تو بہتر رہ کی گورنری ہے، تو مولا نے اس کو کہا تھا تو رہ کی گندم کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. وہ پوری ہوئی، یزید نے اس کو نہیں دی. اب آپ سمجھیں کہ مولا حسین کے سامنے سارا کچھ شہید ہو گیا، لیکن مولا حسین صرف ایک باپ تھوڑی تھے، ایک بھائی تھوڑی تھے، ایک سردار تھوڑی تھے، ایک امام بھی نہیں تھے. وہ کاسمک کنٹرولر تھے. حسین منی و انا من الحسین کے تاجدار تھے. رسالت مآب کی، جیسے میں نے کہا تھا کہ کائنات الست میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر آنچ نہیں آئے گی، میں آپ کی جگہ یہ ساری قربانی دیتا ہوں. رسالت مآب کا سارا جو ہے وہ لیگیسی مولا حسین کیری کر رہے تھے. تو اس کنٹرولر نے یہ تو نہیں کرنا تھا کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ تباہ کر دیتا. پھر میں نے آپ کو کہا کہ ایک ایبسلیوٹ کورٹ آف جسٹس یا کورٹ آف ایبسلیوٹ جسٹس یا ایبسلیوٹ کورٹ آف جسٹس، جس میں انصاف ہونا ہی ہونا ہے، وہاں پر کوئی کسی کی سفارش نہیں چلنی، کوئی کسی کی رشوت نہیں چلنی. مولا نے جب ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور خون اوپر پھینکا، زمین پہ بھی نہیں رکا، آسمان پہ بھی نہیں رکا. وہ خون کی معراج تھی، وہ سیدھا عرش معلیٰ پہ گیا، اس کردگار کے ہاتھ میں گیا. اس ایبسلیوٹ عدالت میں ایک استغاثہ دائر ہوا، وہ استغاثے کا ڈائری نمبر لگ گیا، اور اس استغاثے کا فیصلہ قیامت والے دن خود کردگار عدالت کے تخت پہ بیٹھ کے کرے گا. یعنی یہ نشانی تھی کہ اس دنیا سے اب انصاف کی امید نہیں ہے. یہی نشانی سمجھیے کہ مولا سجاد نے دوبارہ ریٹیلیٹ نہیں کیا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی امام نے دوبارہ ریٹیلیٹ نہیں کیا. اس طرح کمزوری نہیں تھی. مولا حسین کا وہ کاسمک معاہدہ تھا جو آپ نے علی اصغر کے خون دے کے کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے مالک تو کرے گا. اللہ بھیجے گا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے حکم سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس سب کا بدلہ لیں گے. ورنہ اس کا بدلہ لینا تھا، مختار سقفی بدلہ لے رہا تھا، امام سجاد چاہتے تو باقاعدہ اس کی مدد کر کے اعلان کر دیتے. آپ نے نہیں کیا. گو کہ سپورٹ اس کو ملتی تھی. کبھی کسی وقت زندگی رہی تو آپ کو صحیفہ سجادیہ کا بتاؤں گا کہ دعائیں ہیں بیسک، لیکن ان دعاؤں کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ دعا مختار سقفی تک پہنچتی تھی تو وہ تلاش شروع کر دیتا تھا مالک اس بندے کا، اس کا. بظاہر انہوں نے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کاسمک جو ہے نا یہ مولا حسین نے کر لیا ہے. وہ خون نہ زمین کو ملا نہ آسمان کو ملا، وہ کردگار کے پاس گیا.
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 2 ایسے کام کیے ہیں جو جن کی نظیر ہی نہیں ہے. خیر سارے ہی کیے ہیں پوری کربلا میں، لیکن مولا علی اصغر کی شہادت پہ 2 ایسے کام کیے ہیں. ایک وہ قربانی جو کوئی نبی پیش نہیں کر سکتا تھا، مولا نے پیش کی. سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی قربانی، اپنا سب سے قیمتی اثاثہ، اپنا 6 ماہ کا بچہ قربان کر دیا. اور دوسرا انسٹنٹ انہیلیشن جسے کہتے ہیں نا، کہ انسٹنٹ جو چیزیں ایرپٹ ہو جاتی ہیں، یعنی آپ نے جو ہے وہ ایک آتش فشاں کا دہانہ ہے، بند ہے، آپ نے اس کے اوپر رکھ کے میزائل مار دیا. اب میزائل تو چل گیا، وہ آتش فشاں پھٹ جائے گا اور وہ پھر تباہی کر دے گا. جو میزائل سے بچنے تھے وہ آتش فشاں سے نہیں بچیں گے. آپ اس سینیریو کو سمجھ میں رکھیں. مولا علی اصغر کی شہادت اس آتش فشاں کا دہانہ تھا جو پھٹ پڑا تھا. اس دہانے کے اوپر اگر کسی نے روک لگائی ہے، اس کا نام مولا حسین ہے، اس کا نام مولا علی اصغر. یہ گھر رحمت للعالمین کی لیگیسی ہے، اور یہ کوئی میں ایسا نہیں کرا. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹا شہید ہو گیا، اب آ کے دامن میں لیا، واپس خیموں کی طرف چلے. اب وہ سردار، سائیکالوجی کی زبان میں آپ کو، وہ سردار جو لاکھوں کی فوج سے مروب نہیں ہوا تھا، وہ سردار جس کو موت کا کوئی غم نہیں تھا، وہ سردار جس کو اپنے بچے، اپنا خاندان ذبح ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا، پیروں میں لغزش نہیں آئی تھی، وہی سردار اپنے خیمے میں جاتے ہوئے تذبذب کا شکار ہے. کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. اب آ کے دامن میں، یعنی مولا حسین کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہوگی؟ ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھنے والا، ساری کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والا، آج اس بچے کی ماں کا سامنا نہیں کر پا رہا. آج اس بچے کی ماں کے سامنے نہیں جا سک رہا. خیمے کے دروازے پہ ماں انتظار کر رہی ہے. مولا حسین آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. کچھ روایات میں بی بی کے پاس لے گئے، بیٹا دکھایا، اور پھر بی بی کو کہا کہ یہ لوگ ہماری لاشوں کی توہین کریں گے، میں نہیں چاہتا علی اصغر کی لاش کی توہین ہو. مولا اس کو لے کے خیموں کے پیچھے آئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے ایک سردار کو کہا دیکھو حسین کرتے کیا ہے. حمید ابن مسلم جاسوس ہے، یہ ساری کربلا اس کی وجہ سے. حمید ابن مسلم کی روایات بڑی مستند ہیں. میں نے آپ کو کتاب بتائی تھی، لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا، پڑھنے والی کتاب. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ملتی نہیں ہے، تو میں 1961 میں چھپ گئی تھی. ہمارے لیے وہ بہت قیمتی ہے، ان کے لیے تو نہیں تھی. ان کے لیے ایک ریسرچ پیپر تھا. انہوں نے 1961 کے بعد دوبارہ چھاپا نہیں. آپ کرتبہ یونیورسٹی چلے جائیں، وہاں کے مینوسکرپٹ سے وہ کتاب نکلوائیں، اس کو ری پرنٹ کروا لیں. نہیں کر سکتے تو جہاں کہیں اویلیبل ہے اس کو ڈھونڈ لیں، خود ڈھونڈیں نا، اب ہر چیز تو گھر میں نہیں مل سکتی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھ حسین کرتے کیا ہے. کہتے ہیں وہاں دیکھا تو مولا حسین خیمے کے پیچھے زمین پہ بیٹھے ہوئے، اور ان کی تلوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہتا میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ کہیں خیمے کے اندر سے کوئی رو رہا ہوگا. میں نے بہت دھیان کیا، وہاں ارد گرد تھا ہی کوئی نہیں، اور رونے کی آواز آ رہی جیسے کوئی چیخیں مار کے رو رہا ہے. تو میں نے غور سے دیکھا کہ ان کی تلوار سے وہ آوازیں آ رہی تھیں. تلوار کوئی عام سی تھوڑی تھی، تلوار تھی ذوالفقار. اللہ اکبر. وہ تلوار جو آسمان سے آئی تھی، وہ جو کردگار نے ڈھالی تھی، جس کے لیے آیات آئی تھی نحنو نزلنا الحدید، ہم نے نازل کیا لوہا. لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، نازل تو صرف ذوالفقار ہوئی تھی کہ جس میں شدت ہے دشمنوں کے لیے، باسن شدید. وہ ذوالفقار چیخیں مار کے رو رہی تھی. مولا نے تلوار نیام سے نکالی اور قبر کھودنا شروع کی. وہ تلوار رو کے کہہ رہی تھی کہ میں تو تمہارے دشمنوں کو مارنے کے لیے آئی تھی، تمہارے بچوں کی قبریں کھودنے کے لیے تو نہیں آئی تھی. مجھے اللہ نے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ میں جا کے آپ کے بچوں کی قبریں کھود دوں. مولا نے وہ ذوالفقار سے وہ قبر بنائی چھوٹی سی، سرکار علی اصغر کو اس میں رکھا. اب جب وہ قبر کھود کے بیچ میں ہاتھ رکھا تو مالک نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا.
ریت شدید ترین گرم تھی. مالک نے اپنی اب جو ہے وہ امامے کا ایک ٹکڑا پھاڑا, اپنا امامہ کھولا, اس میں سے ایک چادر علیحدہ کی, اس کو فولڈ کر کے ریت پہ رکھا, سرکار علی اصغر کو اس کے اوپر ڈالا, مٹی ڈالنی شروع کی, مٹی ڈالی, قبر کا نشان مٹا دیا, واپس خیموں میں آئے. اس کے بعد مالک نے جنگ کی. مالک کی شہادت کے پورے واقعات پھر سے ہی. مالک کی شہادت ہو گئی, مولا حسین کا سر نیزے پہ آیا, خیمے جل گئے, شام میں غریباں ہونے ہی واری تھی, سورج ڈوب رہا تھا. عمر ابن سعد نے کہا کہ دیکھو کتنے سار ہیں. انہوں نے کہا جی ایک سار وہ جو حسین کے چھوٹے بیٹے کو شہید کیا تھا وہ نہیں ہے. اس نے کہا ڈھونڈ کے لاؤ. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ میرے ایک بندے نے ان کو خیموں کے پیچھے جا کے کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا. عمر ابن سعد کہتا ہے 300 نیزہ بردار لوگ جاؤ اور زمین سے اس کی لاش نکالو. 300 گھوڑ سواروں نے آ کے زمین پہ نیزے مارنے شروع کیے. اچانک کسی کے نیزے کے اوپر ایک جسم آیا, سرکار علی اصغر کا جسم. اس نے نیزے سے اتارا. اب بالکل سامنے ماں کھڑی ہے بچے کے, اور وہ بچہ جو پہلے شہید ہو چکا ہے, ماں رو رہی ہے. اس کے سامنے بچے کو زمین سے نکالا جاتا ہے قبر سے نیزے سے, اور پھر قاتل اپنے گھٹنے پہ رکھ کے خنجر کے ساتھ سر کاٹتا اور جسم کو وہیں پھینک دیتا ہے. اور اس کو نیزے پہ لگا کے لایا جاتا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو بندے ایسے ہیں, ایک چھوٹی بیٹی مالک حسین بادشاہ کی زندان والی مالکن, اور ایک چھوٹے بیٹے مولا حسین کے سرکار علی اصغر. یہ دو اس لشکر میں نہ ہوتے نا تو یزید بیٹل فیلڈ کے بعد وار بھی جیت جاتا. فوج نے فتح کے زوم میں جب ان دونوں کو, یعنی بی بی سب سے آگے چل رہی تھی, بی بی کا گلا مولا سجاد کے گلے سے بندھا ہوا تھا. مولا سجاد کا کمر کیوں ٹیڑھی ہو گئی شام جاتے جاتے کہ اگر آپ سیدھے کھڑے ہوتے تھے تو بی بی کا گلا گھٹ جاتا تھا, اور اگر آپ ایسے کرتے تھے تو وہ خنجر وہ جو توق میں لگا ہوا تھا وہ گردن میں تھا. مالک نے یہ گوارا کر لیا. اس گھر کے اوپر ہونے والا ظلم صرف یہ کہانیاں نہیں ہیں. مولا حسین نے کہا تھا کہ دیکھو دنیا میں اچھائی ختم ہو گئی ہے اور صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جیسے گھڑا ٹوٹ جائے اور اس کی تلچھٹ میں کچھ چیزیں باقی رہ جائیں. جب مولا علی اصغر کی لاش نیزے کے اوپر آئی اور امام حسین کی شہادت ہوئی اور وہ کیس کردگار کی لگا تو مولا حسین کا بھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے جس میں آپ نے بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور سرکار عبداللہ ابن مسعود کو خواب میں آ کے بتایا کہ میرے بچے شہید ہو گئے ہیں اور وہ خون, تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس کا جو ہے وہ مقدمہ اللہ کے سامنے خود پیش کروں. آپ صرف ایک امیجن کیجئے کہ عدالت کے تخت پہ اللہ ہے اور مقدمہ پیش کرنے والے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہے, اور مقدمہ ہے ان کے گھر کے خون کا, ان کے گھر کی چادروں کا, ان کے گھر کی حرمت کا, ان کے گھر کی عزت کا. انصاف بھی ان کا ہے, سب کچھ ان کا ہے, اور عدالت وہ ہے جو کورٹ آف ایبسلیوٹ جسٹس ہے. کیا بنے گا؟ ہم آج اگر یہ سانس لے رہے ہیں نا, ہم اگر آج یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا, تو یہ اس گھر کی مہربانی ہے, ورنہ جو اللہ کا غضب آنا تھا یہ نہ روکتے, آج کوئی نام لیوا نہ ہوتا. وہ کسی نے ٹھیک کہا تھا, حسین گرنا شہید ہوتا, آج گھر گھر یزید ہوتا. خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی, نبی کی سنت ادا نہ ہوتی. ان کی مہربانی ہے. یہ میں نے اینٹی گریوٹی اور یہ ساری ڈارک میٹر, آج ہم سارا کچھ سمجھتے ہیں نا جی, اینٹی گریوٹی کو, گریوٹی کو, بلیک ہولز کو, ڈارک میٹر کو, یہ کائنات کے پوشیدہ رازوں کو ہم جانتے ہیں نا سارے. اس کے باوجود ہم کربلا کے اندر کا سچ نہیں جان سکتے جب تک وہ خدا کے نہ بتائے. سرکار علی اصغر کا وہ خون جو آسمان سے کبھی واپس نہیں آیا, وہ فزکس کو, نیوٹن کے لاز کو, سب کو چیلنج کر رہا ہے آج تک. اس کی مثال پہلے بھی ہے نا, ہم نہیں مانتے وہ جو حضرت آدم کے دور کی تھی
کہ قربانیاں رکھی جاتی تھی، ایک طاقت اس کو آگ آتی تھی یا وہ آتی تھی وہ اس کو لے جاتی تھی، تو جس کی قربانی قبول کرتا ہے، حابیل قابیل والے سین میں بھی یہی ہوا نا کہ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کو اس کا غم ہوا، قابیل نے مار دیا بھائی کو۔ تو اسی طرح وہ جو باب الحوائج الاکبر ہے کہ حضرت علی اصغر بظاہر کربلا کے سب سے چھوٹے شہید ہیں، لیکن ان کی قربانی کا وزن کائنات سے، زمین آسمان سے، سیاروں ستاروں، گریوٹی، گلیکسیز، ملکی ویز، پوری کائنات سے بھاری ہے، اور اس کا بوجھ سوائے مولا حسین کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ کیا کہوں اس کے بارے میں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن میرے سے پڑھا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں۔ سرکار علی اصغر بادشاہ کی شہادت جو ہے نا، وہ ایسی شہادت ہے کہ جس کا نہ کوئی جواب ہے۔ مطلب ہم کہانیاں سنا کے رولا تو بہت سکتے ہیں، لیکن اس کی تہ تک تو پہنچنے کی ضرورت ہے نا کہ اس کے اندر ہوا کیا تھا، کیا ہوا تھا۔ تو سوائے اس کے کہ شکریہ ادا کریں اس گھر کا جس کی وجہ سے ہم آج بچے ہوئے ہیں، شکریہ ادا کریں سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے رحمت للعالمین ہونے کا کہ جن کے گھر کی غیرت پہ ہاتھ پڑا اور عذاب نہیں اترا، لیکن عذاب اترے گا، عذاب رکا ہوا ہے، عذاب نے اترنا ہے۔ سب کچھ اللہ ظالمین کو نہیں چھوڑتا، شفاعت گناہ گاروں کے لیے، ظالموں کے لیے نہیں، مجرموں کے لیے نہیں، شفاعت گناہ گاروں کے لیے۔ اور گناہ گاروں کا طریقہ کہ یا رسول اللہ، جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں، اللہ کو تو بخشنے والا ہی پائیں۔ معافی سرکار کے گھر سے، سرکار کے گھر کی دشمنی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ میر علی شاہ گولڑا شریف کا ایک شعر ہے، وہ مجھے یہاں لکھا ہوا ہے، خدا دے پکڑے چھڑائیں محمد، محمد تا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اے تھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ ہم لوگ جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں کچھ نہیں بیان کر سکتے کربلا کا۔ حیدر بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ ساری چیزیں ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ آپ کے اس کہنے، سننے کو، بیٹھنے کو، آنے کو قبول فرمائے۔ آج کی اس ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔